کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پورے ملک اور آزاد کشمیر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ صبح 10 بجے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جائے گی۔ خصوصی تقاریب منعقد کی جائیں گی۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف خطاب کریں گے۔ یوم یکجہتی کشمیر پر حکومت کا آج عام تعطیل کا اعلان۔ مقبوضہ کشمیر میں پاکستان سے اظہار تشکر کے پوسٹرز لگا دیے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی تصاویر آویزاں۔ پاک فوج ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف عاصم منیر کا کور کمانڈرز کانفرنس سے خطاب۔ کہا، بھارتی فوج کے کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسے بیانات اپنے عوام اور عالمی برادری کی توجہ اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ ISPR کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی قبضے اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی۔ بھارتی قبضے کو خطے کے امن اور استحکام کے لیے ایک سنگین خطرہ قرار دیا۔ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا۔ آرمی چیف نے کہا، عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ قابل فخر عوام کی بھرپور حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فورم نے فتنہ خوارج کے دہشت گردی کی کارروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے مسلسل استعمال پر تشویش کا اظہار کیا۔ کہا، عبوری افغان حکومت فتنہ خوارج کی موجودگی سے انکار کے بجائے اس کے خلاف ٹھوس اور عملی اقدامات کرے۔ افغانستان اور فتنہ خوارج کے ضمن میں جاری شدہ تمام ضروری اقدامات اور حکمت عملی کو جاری رکھا جائے گا۔ پاکستان اور اس کے عوام کے تحفظ کو یقینی بنانے کے تمام ضروری اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ نہ کوئی خط ملا ہے، نہ پڑھنے میں دلچسپی ہے۔ بانی PTI کو کسی بھی معاملے پر بات کرنا ہے تو سیاستدانوں سے کریں۔ بانی PTI کے آرمی چیف کو لکھے خط پر سیکیورٹی ذرائع کا رد عمل۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ میڈیا پر خبر دیکھی کہ بانی PTI نے کوئی خط لکھا ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے مطابق بانی PTI نے کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فوج کی بڑی قربانیاں ہیں، خلیج نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی کچھ وجوہات بھی ہیں جنہیں دیکھنا بہت ضروری ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بانی PTI اس خط میں اپنے جذبات کا کھل کر اظہار کیا۔ بانی PTI کے آرمی چیف کو خط کے دعوے پر عرفان صدیقی کا شاعرانہ رد عمل۔ جیو نیوز سے گفتگو میں کہا کہ اس طرح کے خطوط نویسی اس وقت جنم لیتی ہے جب آپ کی مایوسی انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ جب کبھی آپ مذاکرات کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ بات چیت کا راستہ کھل گیا ہے، کبھی چیف جسٹس کو 360 صفحات کا خط لکھ دیتے ہیں۔ اچھا ہے، دل بہلانے کے لیے کچھ نہ کچھ مشغلہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یوٹیلیٹی سٹورز کے بغیر رمضان پیکج لانے کا اعلان۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ گزشتہ سال رمضان میں بے پناہ شکایات تھیں، اس بار مائنس یوٹیلیٹی سٹورز رمضان پیکج لانے کی ہدایت کی ہے تاکہ کرپشن کو روکا جا سکے۔ اس کے لیے وزارت فوڈ سیکیورٹی کو ذمہ داری دے دی ہے۔ وزیر اعظم کا جنوری میں مہنگائی کم ترین شرح 2.4% پر آنے پر وزیر خزانہ، ان کی ٹیم اور FBR سے اظہار تشکر۔ سندھ اور بلوچستان سے ایگریکلچر ٹیکس کی منظوری پر بھی صدر زرداری، بلاول بھٹو اور نواز شریف کا شکریہ۔ جمرود میں انسداد پولیو ٹیم پر حملے پر اظہار افسوس۔ دہشت گردی کے واقعات کا ذکر کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ ماضی میں سینکڑوں دہشت گردوں کو چھوڑا گیا کہ اس سے امن قائم ہوگا۔ اس کا حال ہم نے دیکھ لیا۔ قیام امن کے لیے نوجوانوں کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے گا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ پاکستان کے فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ کے ساتھ منی لانڈرنگ، دہشت گردی کی تحقیقات کے تبادلے کی منظوری۔ سعودی میڈیا کے مطابق سعودی کابینہ نے پاکستان کے فائنینشل مانیٹرنگ یونٹ سے تعاون کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی منظوری دے دی۔ 8 فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا، حکومت کو مستعفی ہو کر سر نو انتخابات کا اعلان کرنا چاہیے۔ چیف الیکشن کمشنر کی آئینی مدت بھی پوری ہوئی، اس پر مشاورت ہونی چاہیے۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کی PTI رہنما اسد کیسر کی رہائش گاہ پر عشائیے میں شرکت کے بعد گفتگو۔
سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ سب جماعتوں نے اس موقف کا اعادہ کیا کہ موجودہ حکومت عوام کی نمائندہ نہیں، ملک میں نئے الیکشن کروائے جائیں۔ اسد کیسر کی رہائش گاہ پر شاہیے میں محمود خان اچکزئی، عمر ایوب، جنید اکبر، صاحبزادہ حامد رضا، علامہ ناصر عباس، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور دیگر رہنماؤں نے بھی شرکت کی۔ سویڈن کے اسکول میں فائرنگ سے 10 افراد ہلاک ہو گئے۔ پولیس کے مطابق مرنے والوں میں حملہ آور بھی شامل ہے۔ فائرنگ کرنے والا اکیلا تھا، مزید کسی حملے کا امکان نہیں۔ واقعے کو فی الحال دہشت گردی کے طور پر نہیں دیکھ رہے۔ فائرنگ کی وجوہات تاحال سامنے نہیں آ سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی سینیورٹی کا معاملہ ایک بار پھر اٹھا دیا۔ 5 ججز نے سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپریزنٹیشن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھجوا دی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ آفریدی کو بھی ججز ریپریزنٹیشن کی کاپی بھجوا دی گئی ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی منظوری سے گزشتہ روز ججز کی سینیورٹی لسٹ جاری کی گئی تھی۔ جسٹس محسن کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری اور جسٹس بابر ستار سینیورٹی معاملہ اٹھانے والوں میں شامل۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اور جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی ریپریزنٹیشن بھیجنے والوں میں شامل۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور جسٹس ارباب محمد طاہر کے الگ سے ریپریزنٹیشن فائل کیے جانے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نئے ججز آنے کے بعد انتظامی تبدیلیاں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کی جگہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو ATC اور احتساب عدالتوں کا منتظم جج تعینات کر دیا گیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کی جگہ جسٹس اعظم خان ڈسٹرکٹ کورٹس ویسٹ کے انتظامی جج تعینات۔ جسٹس ارباب محمد طاہر FIA کورٹس کے انتظامی جج اور جسٹس سمن رفعت امتیاز کو بینکنگ کورٹس کی انتظامی جج تعینات کر دیا گیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کی منظوری سے آفس آرڈر جاری کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری 5 روزہ دورے پر چین پہنچ گئے۔ صدر مملکت بیجنگ میں چینی ہم منصب شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی چیانگ سے ملاقات کریں گے۔ صدر مملکت ایشین ونٹر گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے مطابق صدر مملکت کا دورہ چین دو طرفہ اقتصادی اور تجارتی تعاون مزید بڑھانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ ملاقاتوں کے دوران پاک چین اقتصادی راہداری، علاقائی روابط پر اہم دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، سینئر وزیر شرجیل انعام میمن، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ چین پہنچ گئے۔ حکومت سندھ کا وفد چین میں مختلف تجارتی اور صنعتی شخصیات سے ملاقاتیں کرے گا اور سندھ میں سرمایہ کاری کے مواقع پر بریفنگ دے گا۔ لاہور میں گردن توڑ بخار کی ویکسین کی قلت سے عمرہ زائرین پریشان۔ میڈیکل سٹورز پر زائرین کی قطاریں لگ گئیں۔ عمرے پر جانے کے لیے گردن توڑ بخار کی ویکسین 10 روز پہلے لازمی لگوانی ہے، لیکن سرکاری مراکز برائے حفاظتی ٹیکہ جات پر بھی ویکسین موجود نہیں۔ جہاز کے ٹکٹس کنفرم ہو گئے لیکن ویکسین نہیں مل رہی۔ میڈیکل سٹورز پر گردن توڑ بخار کی ویکسین بلیک میں فروخت ہو رہی ہے۔ وفاقی وزیر مذہبی امور چودھری صالح حسین نے کہا ہے کہ اس سال عازمین حج کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی، اخراجات کم اور سہولیات زیادہ ہوں گی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے چودھری صالح نے کہا کہ کم از کم 10,50,000 سے 11,75,000 روپے کا پیکج رکھا گیا ہے۔ سرکاری اسکیم کے تحت حج کوٹا مکمل ہو چکا، اب مزید کوئی درخواست نہیں لیں گے۔ دعویٰ کیا کہ پاکستانی وزارت مذہبی امور جتنا سستا حج پیکج آفر کر رہی ہے اتنا دنیا بھر میں کہیں سستا نہیں۔ ICC چیمپئنز ٹرافی کا جنون سر چڑھ کر بولنے لگا۔ 23 فروری کو دبئی میں سب سے بڑے پاک بھارت میچ کے تمام ٹکٹس 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ریکارڈ مالیت میں فروخت ہو گئے۔ 25,000 سے زائد تماشائیوں والے دبئی اسٹیڈیم میں پاک بھارت میچ کا سب سے کم قیمت ٹکٹ 500 اور زیادہ سے زیادہ 12,500 درہم میں فروخت ہوا۔ تمام ٹکٹس تقریباً 45.6 ملین درہم یعنی 3 ارب 47 کروڑ روپے کے فروخت ہو گئے۔ دوسری جانب ICC ایونٹ کے ٹکٹس کی فروخت کراچی، لاہور اور اسلام آباد سمیت ملک کے دیگر شہروں میں بھی جاری۔
ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी का सफर जारी है। ट्रॉफी शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान, बहावलपुर के बाद लाहौर पहुंच गई। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन गुलबर्ग में जश्न का समा। मेगा इवेंट की एक ट्रॉफी और मद्दे मुकाबिल होंगी दुनिया की 8 बेहतरीन टीमें। सबकी निगाहों का मरकज होगी ICC चैंपियंस ट्रॉफी, जिसे जीतने की जंग का आगाज होगा 19 फरवरी को कराची में, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आमने सामने होंगी। मेगा इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके साथ दुबई के मैदानों में होगी क्रिकेट की बहार। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस जियो सुपर और 10 स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर करेंगे। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल, जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारह मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्श। जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। तीन रोज़ा हॉर्स एंड कैटल शो 10 फरवरी से लाहौर में शुरू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इफ्तिताह करेंगी। 30 साल बाद पहली बार 70 बैन अल-अक़वामी टीमें भी शो का हिस्सा बनेंगी। निज़ाबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी और पोलो के मुकाबले होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब मोहब्बतों की सरज़मीन है, यहाँ नफरतों की गुंजाइश नहीं। रिवायती मेले पंजाब के अवाम के इत्तेहाद, हमआहंगी और यकजहती के फ़रोग़ का ज़रिया हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए IT के इजलास में चेयरमैन PTA और कमेटी अरकान में तलखी। चेयरमैन PTA ने कहा कि भारत ने अपनी हदूद में 35 लाख किलोमीटर फाइबर बिछाया, इस पर इन्वेस्ट किया। हमारी हुकूमत ने इस सेक्टर पर 1 रुपया इन्वेस्ट नहीं किया। PTA ने हुकूमत को 1700 अरब रुपए दिए। इस पर कमेटी के रुकन अहमद अतीक ने कहा कि चेयरमैन साहब, आप मामले को ज़ाती ना लें, टोन ऐसी नहीं रखनी चाहिए, ये कायमा कमेटी की मीटिंग है। शेर अली अरबाब ने कहा कि इस पर इन कैमरा मीटिंग बुलाएं, फिर कोई टोन रखेगा तो हमें भी हैंडल करना आता है। चेयरमैन कमेटी अमीनुल हक की वजारत IT को पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल कमेटी में लाने की हिदायत। सेक्रेटरी IT ने कहा कि वजीर IT डाटा प्रोटेक्शन बिल पर ऑन बोर्ड हैं, जल्द ये काम मुकम्मल हो जाएगा। AI पॉलिसी फरवरी के आखिर तक काबीना को मंजूरी के लिए भेज देंगे। फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ केस में जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा है कि कानून को इसके गलत इस्तेमाल पर कलअदम करार नहीं दिया जा सकता। अगर एक जुर्म फौजी करे और वही जुर्म आम आदमी करे तो ट्रायल अलग जगह कैसे हो सकता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आर्मी एक्ट का इतलाक उस वक्त होता है जब सिविलियन आर्म्ड पर्सनल को उकसाने की कोशिश करे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या दहशतगर्दी जैसे संगीन जुर्म पर भी किसी का फौजी अदालत में ट्रायल हो सकता है। केस की समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने की। अगली समाअत अगले पीर तक मुलतवी कर दी गई। अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान ने कहा है कि हमें अपना हक सही तरीके से नहीं दिया जा रहा, कब तक गैस के लिए आवाज़ें लगाएंगे। करक में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि एहतजाज के जरिए हक ले सकते हैं। बरसों से अवामी नेशनल पार्टी के खात्मे की कोशिश जारी है। सेनेट कायमा कमेटी में इंसदाद स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स का हुकूमती बिल भी इत्तफाक़ी राय से मंजूर। सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा को 7 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया गया है। सेनेट कायमा कमेटी दाखिला ने गदागरों की सज़ाओं में इजाफे का बिल भी मंजूर कर लिया। वज़ारत कानून के मुताबिक मुजवज़ा बिल के मुताबिक गदागरों की सहूलतकारी और भीख मांगने पर मजबूर करने वालों को 10 साल कैद होगी। गैर कानूनी तौर पर यूरोप जाते हुए मराकश के करीब कश्ती हादसे में जाँ बहक 13 लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल। दफ्तर खारजा ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान का कहना है कि शनाख्त की गई लाशों में से 4 पाकिस्तानियों की मैयतें आज गैर मुल्की परवास के जरिए इस्लामाबाद लाई जाएंगी। कश्ती हादसे में हलाक 27 अफराद की लाशें नहीं मिल सकीं। कश्ती डूबने का वाक़या मराकश की बंदरगाह ढाकला के करीब 16 जनवरी को पेश आया।
وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں جناح اسکوائر منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ تیز رفتاری سے کام مکمل کرانے پر وزیر داخلہ محسن نقوی کی تعریف۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جناح اسکوائر کی تعمیر سے اسلام آباد کی ماحولیاتی آلودگی کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ جناح اسکوائر کی تکمیل کے لیے CDA نے دن رات کام کیا ہے۔ اسلام آباد کے لیے بہت سارے مزید پروجیکٹ ہیں جو اگلے چند دنوں میں شروع کیے جائیں گے۔ رانی پور میں پیر کی حویلی میں کمسن ملازمہ فاطمہ کے قتل کیس میں مقتولہ کی والدہ شبنم نے ملزمان سے صلح کر لی۔ وکیل نے مدعی کی جانب سے تصفیے کا تحریری بیان عدالت میں جمع کرا دیا۔ مقتولہ بچی فاطمہ کی والدہ کے تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کو ضمانت دے کر مقدمہ ختم کیا جائے۔ 4th ایڈیشنل سیشن جج نے کیس کی سماعت 17 فروری تک ملتوی کر دی۔ 1 سال پہلے پیر اسد شاہ کی حویلی میں ملازمہ فاطمہ کی موت ہوئی تھی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بچی سے جنسی زیادتی اور تشدد ثابت ہوا تھا۔ قتل کیس میں ملزمان پیر اسد شاہ، حنا شاہ، فیاض شاہ اور امتیاز جیل میں ہیں۔ متنازع پیکا ترمیمی بل میں ترامیم سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی گئی۔ درخواست ایک شہری قیوم خان کی جانب سے دائر کی گئی۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ پیکا ایکٹ میں کی گئی ترامیم کالعدم قرار دی جائیں، سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دیا جائے۔ درخواست گزار کا کہنا ہے کہ پیکا ایکٹ میں ترامیم بنیادی حقوق کے خلاف ہیں۔ پارلیمنٹ کو اختیار نہیں کہ بنیادی حقوق کے خلاف قانون سازی کر سکے۔ فل کورٹ نہ صرف ترمیم بلکہ اصل پیکا ایکٹ کا بھی بنیادی حقوق کے تناظر میں جائزہ لے۔ سندھ ہائی کورٹ میں بھی پیکا ترمیمی بل کے خلاف درخواست دائر۔ متنازع پیکا قانون کے خلاف لاہور پریس کلب میں صحافتی تنظیموں کا اجلاس۔ لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری نے کہا کہ جمعرات کو متنازع پیکا قانون کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رہے ہیں۔ پیکا قانون کے خلاف اسلام آباد میں ریلی بھی نکالیں گے۔ ملک کے تمام پریس کلبز کے سامنے احتجاجی کیمپس لگائے جائیں گے۔ پیکا ترمیمی بل واپس لیا جائے، یہ سول نہیں کرمنل بل ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ بانی PTI کے تمام پتے ضائع ہو گئے، جس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کو خط لکھا۔ انہیں جواب ملا خط موصول نہیں ہوا، اگر ہو بھی گیا تو ہمیں ایسے کسی خط سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے تحریک انصاف کی زرتاج گل نے کہا خط کے 6 نکات کا متن میڈیا پر آ چکا ہے، جس کا پہلا نکتہ ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے گورنر ہاؤس لاہور میں صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق، صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین اور صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر سہیل شوکت بٹ کی ملاقات۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے سابقہ ادوار میں عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات اٹھائے۔ صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ اسرائیل زمین کے اعتبار سے مشرق وسطیٰ کے مقابلے میں انتہائی چھوٹا سا ملک ہے، جو کہ اچھی بات نہیں۔ اسرائیل کے توسیع پسندانہ اقدامات کی حمایت سے متعلق سوال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جواب، کہا کہ وہ اس بات کا جواب نہیں دیں گے کہ وہ مغربی کنارے پر اسرائیل کے قبضے کی حمایت کرتے ہیں یا نہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں فوجی چوکی پر فائرنگ، 2 اسرائیلی فوجی ہلاک ہو گئے، 8 زخمی، فائرنگ کرنے والا بھی جاں بحق۔ حماس کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی صدر ٹرمپ سے آج ہونے والی ملاقات میں جنگ بندی کے دوسرے مرحلے پر تبادلہ خیال متوقع۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، مصر، اردن اور فلسطینی صدارتی مشیر نے امریکہ کو خط لکھ دیا، غزہ سے فلسطینیوں کی بے دخلی کی مخالفت کر دی، غزہ کی تعمیر نو میں فلسطینیوں کی شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ امریکہ کے چینی درآمدات پر 10% ٹیرف عائد کرنے پر چین کا جواب، امریکہ سے LNG اور کوئلے کی درآمد پر 15% اور خام تیل کی درآمد پر 10% ٹیرف عائد کرنے کا اعلان۔ گوگل کے خلاف اینٹی ٹرسٹ تحقیقات کا آغاز بھی کر دیا۔ چین نے عالمی تجارتی تنظیم WTO میں امریکی ٹیرف کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ چینی وزارت کامرس کا کہنا ہے کہ امریکہ سے درآمد زرعی مشینوں اور پک اپ ٹرک پر بھی 10% ٹیرف لگائیں گے۔ امریکی درآمدات پر عائد ٹیرف کا نفاذ 10 فروری سے ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میکسیکو کے بعد کینیڈا کے لیے بھی ٹیکس کا نفاذ 1 ماہ کے لیے روک دیا۔ اگر چین سے ڈیل نہ کر سکے تو اس پر ٹیرف میں اضافہ کیا جائے گا۔
امریکہ کی امدادی فنڈنگ رکنے سے جنوبی ایشیا میں لاکھوں خواتین متاثر ہوں گی۔ اقوام متحدہ نے خبردار کر دیا۔ یو این پاپولیشن فنڈ کے ایشیا پیسیفک ریجن ڈائریکٹر کی جنیوا میں پریس کانفرنس کہا کہ دنیا بھر میں فلاحی امدادی کاموں کے لیے اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ڈونر امریکہ ہے۔ امریکی فنڈنگ رکنے سے پاکستان، افغانستان اور بنگلہ دیش میں یو این پاپولیشن فنڈ کی خدمات رک جائیں گی، جس سے لاکھوں خواتین اور لڑکیوں کو جان لیوا خطرات کا لاحق ہونے کا سامنا ہوگا۔ افغانستان میں 1200 سے زائد حاملہ خواتین کی جان جا سکتی ہے۔ پاکستان اور افغانستان اور بنگلہ دیش کے لیے رواں برس 30 کروڑ 80 لاکھ ڈالر سے زیادہ رقم درکار ہے۔ صدر ٹرمپ نے عہدہ سنبھالتے ہی امریکہ کی تمام غیر ملکی امداد کو 90 روز کے لیے روک دیا ہے۔ افغانستان میں لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں بیان دینے پر سینئر وزیر عباس ستانگزئی کو افغانستان چھوڑنا پڑ گیا۔ مبینہ طور پر افغان سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخوانزادہ کی عباس ستانگزئی کی گرفتاری کا حکم جاری کرنے کا اعلان، جس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات فرار ہو گئے۔ میڈیا کو عباس ستانگزئی نے بتایا کہ وہ علاج کے لیے دبئی پہنچے ہیں۔ طالبان نے عباس ستانگزئی کے فرار پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ شام کے عبوری صدر احمد حسن الشراح ترک صدر رجب طیب ایردوان کی دعوت پر دارالحکومت انقرہ پہنچ گئے۔ احمد الشراح کی آمد پر انقرہ کے شاہراہوں پر احمد الشراح اور رجب طیب ایردوان کے بڑے بینرز آویزاں۔ شام کے عبوری صدارت کا منصب سنبھالنے کے بعد احمد الشراح کا یہ دوسرا غیر ملکی دورہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے سعودی عرب کا دورہ بھی کیا تھا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے 3 ملکی کرکٹ سیریز کے لیے تیاریوں کا آغاز کر دیا۔ گرین شرٹس کے تمام 15 کھلاڑیوں نے پریکٹس سیشن میں حصہ لیا۔ بابر اعظم نے نیٹ پر علیحدہ سے بھی بیٹنگ اور پریکٹس کی۔ قومی اسکواڈ کے درمیان پریکٹس میچ کھیلا گیا۔ 3 ملکی سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 8 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوگا۔ 16واں کراچی لٹریچر فیسٹیول 7 فروری کو شروع ہوگا۔ 3 روزہ ایونٹ میں 70 سے زائد سیشن ہوں گے۔ 26 کتابوں کی رونمائی ہوگی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ انہیں خوشی ہے کہ سندھ حکومت فیسٹیول کو فنڈ کر رہی ہے۔ منتظمین کے مطابق اس سال ایونٹ میں 2 مشاعرے ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ اس سال فیسٹیول کی تھیم نیریٹیوز فرام دی سوئل ہے۔